أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأفلاك والعالمين وما بين السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله أجمعين أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن معي ربي سيهدين منہاج العربیہ کا دوسرا جز یا دوسری کتاب اور اس کا تیسرا سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرے سبق کو آپ عربی میں بول دیجئے ایک بار بغیر الف لام کے اور ایک بار الف لام کے ساتھ، حسب معمول جیسا ہم ہمیشہ بولتے ہیں۔ درسن ثالثن اور الدرس الثالث، تیسرا سبق، تھرڈ لیسن۔ یہ سبق جو ہے اس کا عنوان دیکھیے آپ، مضاف میں تانیث۔ تو مضاف سے مراد مرکب اضافی جس کے دو حصے ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہے مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ مضاف اور دوسرا حصہ مضاف الیہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ یہ دو جز ہوتے ہیں مرکب اضافی کے۔ تو اس میں پہلا حصہ مضاف جو ہے وہ تانیث، اس میں تانیث رہے گی، یعنی وہ مؤنث رہے گا۔ اور مؤنث ہونے کے لیے ظاہری طور پہ ایک عام جو ہے قاعدہ کیا ہے عربی کا، اس میں کیا ہونا چاہیے، کوئی بھی لفظ ہو، اسم ہو، اس کے آخر میں گول تے ہونی چاہیے۔ تائے تانیث جس کو بولتے ہیں، تائے مدورہ گول تے، اس کو ہم تائے تانیث بولتے ہیں، کیونکہ وہ جب کسی لفظ کے یا اسم کے آخر میں آ جاتی ہے تو وہ لفظ جو ہے مؤنث مانا جاتا ہے۔ تو جو ہے ہم جو ہے یہ سبق کو میں ایک بار جو ہے ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں، صرف عربی متن پہلی بار سرسری طور پہ پڑھ دیتا ہوں، پھر دوبارہ عربی متن کے ساتھ تیزی سے ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، اور تیسری بار میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مرکب اضافی کے دو جز، پہلا جز مضاف، دوسرا جز مضاف الیہ۔ جیسا کہ پرانے اسباق کے مثالیں اگر دیکھیں تو کلام اللہ، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تعلیم الاسلامی، اسلام کی تعلیم، اور جو ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ تو ویسے یہاں پر جو ہے عطلۃ الصیفی، عطلۃ الشتائی، عطلہ جو ہے تعطیل کو بولتے ہیں، صیف جو ہے گرما کو، ویسے شتا جو ہے سرما کو بولتے ہیں۔ عطلۃ الصیفی کے معنی ہو گئے گرما کی چھٹی، اور عطلۃ الشتائی سرما کی چھٹی۔ یہ تیسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پہلا راؤنڈ صرف عربی، یہ سبق کی حد تک جو عربی ہے وہ عربی تیزی سے پڑھتا ہوں،
دوسرے راؤنڈ میں جو ہے عربی پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور تیسرا دور جو ہم کریں گے اس میں حسب ضرورت ہم سمجھنے کی کوشش میں جو بھی ہم کو مناسب محسوس ہوا اس کے لحاظ سے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی، مضاف میں تانیث، تیسرا سبق۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، عطلۃ الشتاء قصیرۃ، قراءۃ التلمیذ جیدۃ، قراءۃ التلمیذ جیدۃ، کتابۃ التلمیذ ردیئۃ، دروس الکتاب مفیدۃ، رسوم الکتاب جمیلۃ، اسمار الحدیقۃ کثیرۃ، ازہار الحدیقۃ قلیلۃ، حدیقۃ المدینۃ جمیلۃ، نزہۃ الصباح مفیدۃ، مدینۃ لندن کبیرۃ، مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ، اکل بنت تلمیذۃ لا، کل بنت لیست بتلمیذۃ۔ یہ دوسرا صفحہ، صفحہ نمبر 12۔ هذه الدروس مفیدۃ، نعم هذه الدروس مفیدۃ، اتلك الدروس صعبۃ، لا تلك الدروس لیست بصعبۃ۔ پھر واپس آئیے صفحہ نمبر 11، سبق نمبر 3، مضاف میں تانیث۔ اب اس میں دوبارہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو عربی عبارت کے ساتھ ساتھ تیزی سے ترجمہ کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ اس طریقے سے پڑھنے سے کوئی اس میں وہ نہیں رہتی، ڈسکنٹینیوٹی نہیں رہتی، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہو اس خیال سے۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، گرما کی چھٹی لمبی ہوتی ہے۔ عطلۃ الشتاء قصیرۃ، سرما کی چھٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ قراءۃ التلمیذ جیدۃ، شاگرد کی پڑھائی اچھی ہے۔ کتابۃ التلمیذ ردیۃ، شاگرد کی کتابت یعنی لکھت یا لکھائی یا اس کا خط، ہینڈ رائٹنگ سے یہاں مراد ہے، اور ردیتن کے سے جو ہے مراد جو ہے بالکل ربش اور جو ہے انلیجیبل ہینڈ رائٹنگ سے مراد۔ تو کتابت التلمیذ ردیتن، شاگرد کی لکھت یا شاگرد کا خط بہت خراب ہے۔ پھر دروس الکتابی مفیدتن، کتاب کے اسباق مفید ہیں۔ رسوم الکتابی جمیلتن، کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں۔ اسمار الحدیقتی کثیرتن، باغ کے پھل زیادہ ہیں۔ ازہار الحدیقتی قلیلتن، باغ کے پھول کم ہیں۔ حدیقۃ المدینتی جمیلتن، شہر کا باغ خوبصورت ہے۔ نزہۃ الصباح مفیدتن، صبح کی تفریح مفید ہے۔ مدینۃ لندن کبیرتن، لندن کا شہر بڑا ہے۔ مدینۃ حیدرآباد صغیرتن، حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے۔ اکل بنتن تلمیذتن، کیا ہر لڑکی
شاگردہ ہے، لا کلو بنتن لیست بھی تلمیذتن، نہیں ہر لڑکی شاگردہ نہیں. هذه الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق مفید ہیں؟ نعم هذه الدروس مفیدۃ، ہاں یہ اسباق مفید ہیں. تلک الدروس صعبۃ، کیا وہ اسباق مشکل ہیں؟ لا تلک الدروس لیست بصعبۃ، نہیں وہ اسباق مشکل نہیں ہیں. یہ دوسرا راؤنڈ بھی اس سبق کا فنش ہو گیا ہے. پھر واپس آئیے پہلے صفحے پہ اس سبق کے. اب ہم جو ہے الفاظ کو دیکھیں گے، اس کے معنی کو دیکھیں گے، اور یہ جو ہے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ جتنے الفاظ اس سبق میں پائے جا رہے ہیں جن کے آخر میں گولتے ہیں، گولتے پائی جاتی ہے، تائے مدورہ جس کو ہم تائے تانیث بھی بولتے ہیں، تو وہ تائے تانیث اگر پائی جاتی ہے تو وہ لفظ مؤنث عربی کے لحاظ سے مؤنث تصور کیا جائے گا. جیسا کہ عطلتن آخر میں گولتے ہیں، جی ہاں ہے. تو عطلتن کیا ہے؟ یہ لفظ اس کے معنی ہے چھٹی، تعطیل، اور یہ مؤنث ہے. ویسی قراءتن، قراءتن آخر میں گولتے ہیں، جی ہاں تائے تانیث موجود ہے، تو یہ لفظ بھی مؤنث ہے. قراءتن پڑھائی کو بولتے ہیں. کتابتن اس کے بھی آخر میں گولتے یا تائے تانیث پائی جاتی ہے. کتابتن بھی لفظ جو ہے مؤنث ہے. کتابتن کے معنی لکھائی یا خط. اب جو ہے یہ تو ہوا واحد جو ہے حروف، واحد الفاظ، یعنی یہ الفاظ جو تھے یہ مفرد تھے، واحد تھے. قتلتن، قراءتن، کتابتن. اب جو ہے چیزوں کی جمع بھی ہو سکتی ہے، جیسے درسن کی جمع دروسن، درس تو سبق ہوا، دروسن اسباق ہوئے کئی سبق. رسم کی جمع رسوم، رسم تصویر، رسوم کئی تصویریں، تو رسم کی جمع رسوم. ویسی ثمرن پھل، اس کی جمع اسمارن. زہرن پھول، اس کی جمع ازہارن. حدیقتن دیکھیے یہ باغ کے لیے آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ لفظ بھی مؤنث ہے. یہ تمام مفرد ہوں یا جمع ہوں، چیزوں کی جمع یا مفرد، یہ سب مؤنث تصور کیے جائیں گے. اگر واحد، واحد کو کیسا پہچانیں گے آپ؟ واحد مؤنث کو اس کے آخر میں اگر گول تا ہے، تائے تانیث ہے، تو مؤنث ہے. اور چیزوں کی جمع ہے تو اب اس میں کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. درسن کی جمع دروسن، رسمن کی جمع رسوم، ثمرن کی جمع اسمارن، زہرن کی جمع ازہارن ہم کو معلوم ہے. اور بغیر کوئی تفصیلات میں گئے کہ صرف ہم کو فی الوقت اتنا ہی پڑھنا ہے تاکہ ہم کو سمجھ میں آ سکے یہ چیزیں، تفصیلات میں ابھی سے جانا نہیں. تو یہ سب چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو چیزوں کی، یہ سب جو ہے مؤنث تصور کیے جائیں گے. یہ میں اس واسطے بول رہا ہوں کیونکہ عطلۃ الصیفی طویلۃ جو ہم ابھی آگے اور جو ہے ایک ساتھ پڑھیں گے وہ، تو
اس کی جو ہم خبر لا رہے ہیں یا صفت لا رہے ہیں، عطلۃ الصیفی کے معنی ہوئے گرما کی چھٹی، تو اس کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ طویلتن بول رہے ہیں، یعنی خبر اس کی یا اس کی صفت جو ہے مؤنث لا رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے لا رہے ہیں؟ یا عطلتن ہے تو یہ واحد تو ہے مگر یہ مؤنث ہے، گولتے اس میں ہے، تائے تانیث ہے۔ اس کے برخلاف ادھر سیکنڈ سیکشن میں دیکھیے، دروس الکتابی مفیدتن بول رہے ہیں۔ تو دروس جو ہے یہ درسن کی جمع ہے، اس کے لحاظ سے یہ چیزوں کی جمع ہے، ہم بولے آپ کو جو ہے واحد مؤنث تصور کی جاتی ہے، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے۔ دروس الکتابی کتاب، کتاب کے اسباق، مفیدتن مفید ہیں، تو مفیدتن لا رہے ہیں، یہ مؤنث لا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے، ابھی پلٹ کے آئیں گے ہم، ابھی تو ہم واحد جمع پر غور کر رہے ہیں۔ عطلتن کے معنی چھٹی کے ہیں، قراءتن کے معنی پڑھائی کے ہیں، کتابتن کے معنی جو ہے لکھائی کے ہیں، لکھنے کے۔ دروس، درسن کی جمع دروس ہے، رسون کی جمع رسوم ہے، ثمرن کی جمع اسمارن ہے، اور زہرن کی جمع ازہارن ہے۔ معنی تو ہم کو معلوم ہے، عطلتن چھٹی کو بولتے ہیں، قراءتن پڑھنے کو بولتے ہیں، کتابتن لکھنے کو بولتے ہیں۔ دروس جو ہے سبق، کیا بولتے ہیں، درس کی جمع ہے تو وہ اسباق ہے۔ رسوم، رسم کی جمع ہے تو وہ تصاویر ہیں، تصویریں۔ اور ثمرن کی جمع اسمار ہے تو وہ پھل ہیں، اور زہرن کی جمع ازہار ہے تو یہ پھل ہیں، وہ پھول ہیں۔ اور حدیقتن باغ کو بولتے ہیں، نزہتن جو ہے تفریح کو بولتے ہیں، تفریح۔ اور مدینتن جو ہے شہر کو بولتے ہیں، اور جو ہے بنتن لڑکی کو بولتے ہیں، اور تلمیذن جو ہے شاگرد کو بولتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے مؤنث بنانا چاہیں تو اس کو آخر میں گولتے تائے تانیث لگا دیجئے۔ تلمیذن کو آپ تلمیذن مانا ہوں گے شاگرد، یعنی لڑکے کے لیے ہو گیا، اور اس کو آپ مؤنث بنانا چاہ رہے ہیں، لڑکی کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کو گولتے لگا دیجئے۔ تلمیذن کو معافی چاہتا ہوں، تلمیذن کو آخر میں گولتے لگا دیجئے۔ تلمیذتن، تلمیذن کے معنی شاگرد، تلمیذتن کے معنی شاگردہ۔ تو جو ہے ورڈز اور میننگز پہ بھی ہم غور کر لے رہے ہیں۔ اور مفیدن، کوئی چیز مذکر ہے اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو آپ مفیدن بولیں گے، اور کوئی چیز مؤنث ہے اس کے بارے میں آپ فیمینائن کے بارے میں بول رہے ہیں تو مفیدتن بولیں گے، مفید کے معنی۔ ویسے ہی کوئی چیز مذکر ہے اور وہ اس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں آسان ہے تو آپ سہلن بولیں گے۔ اس کے برخلاف سہلن سے اس کا مؤنث بنائیے گولتے لگا کے، کیا ہو جائیں گا؟ سہلن کے آخر میں گولتے لگا دی جائے تو سہلتن۔ کوئی چیز مؤنث ہے، فیمینائن کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ چیز مشکل ہے بولنے کے واسطے وہ چیز آسان ہے، معاف کرنا، سہلن سہلتن۔ ویسی صعبن صعبتن، صعبن مشکل، اور صعبتن جو ہے مشکل۔ تو صعبن مذکر ہے اور صعبتن مؤنث ہے، معنی کیا ہے؟ مشکل۔ تو اب ہم جو ہے یہاں پر پھر سے یہ جو ہے صفحہ نمبر 11 پہ آئیے، اور پھر سے ہم پڑھیں گے عطلۃ الصیفی طویلتن۔ دیکھیے آپ، یہ عطلۃ الصیفی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ قراءت التلمیذی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ کتابت التلمیذی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ تو مرکب اضافی ہم جانتے ہیں کہ اس کے دو جز ہوتے ہیں، دو حصے،
پہلا جز یا پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا جز مضاف الیہ کہلاتا ہے. تو آپ دیکھیے عطلۃ الصیفی میں عطلہ جو ہے مضاف ہے اور الصیف جو ہے مضاف الیہ ہے. قراءۃ التلمیذی میں قراءہ جو ہے مضاف ہے اور التلمیذ مضاف الیہ ہے. کتابت التلمیذی میں کتابہ کا لفظ مضاف ہے، التلمیذ مضاف الیہ ہے. علی ھذا القیاس اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ عطلۃ الصیفی، تو عطلتن بولتے ہیں چھٹی کو اور صیف بولتے ہیں گرما کے موسم کو. تو عطلۃ الصیفی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں عطلۃ الصیفی، عطلۃ الشتائی، قراءۃ التلمیذی، کتابت التلمیذی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا حصہ جو ہے یعنی مضاف اور دوسرا حصہ مضاف الیہ. اس کو غور سے اگر دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم کیا پڑھ کے گزرے تھے مرکب اضافی کے بارے میں، کہ پہلا حصہ جو ہے عطلۃ الصیفی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ گرما کی چھٹی. تو یہ زگ زیگ ترجمہ ہو جائے گا، عربک ٹو اردو، اردو ٹو عربک، یہ جو ہے زگ زیگ ٹرانسلیشن ہوتے ہیں. اس سے آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہم تفصیل سے ڈسکس کر کے پڑھ چکے ہیں اسباق پرانے. تو عطلۃ الصیفی میں پہلے صیف کا ترجمہ کریں گے. صیف جو ہے گرما ہے، اور عطلہ کا ترجمہ بعد میں کریں گے. عطلتن جو ہے عطلہ جو ہے چھٹی کو بولتے ہیں نا، تو عطلۃ الصیفی. تو پہلے آپ گرما جو ہے لکھے، اس کے بعد آپ ذرا سا ایک گیپ دے کے عطلہ کا ترجمہ کریں تو ہوا چھٹی. گرما اور چھٹی، ان دونوں کے بیچ میں اضافت کا مناسب لفظ لگا دیں گے، یعنی کہ کا کی کے لحاظ سے کوئی مناسب لفظ لگا دیں گے. تو گرما اور چھٹی دونوں کے بیچ میں کیا لگائیں گے آپ؟ گرمی، گرما کی چھٹی. تو آپ اضافت لگا دیے، گرما کی چھٹی، عطلۃ الصیفی. عطلۃ الشتائی، سرما کی چھٹی. قراءۃ التلمیذی، شاگرد کی پڑھائی. کتابت التلمیذی، شاگرد کی لکھائی. اس طریقے سے علی ھذا القیاس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم کر رہے کیا ہیں. مرکب اضافی کی خصوصیات یاد کریے. پہلا جز جو ہے عطلۃ الصیفی میں آپ دیکھ رہے ہیں عطلہ کو اس کے شروع میں آپ الف لام نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں آتا، مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں عطلہ کے آخری حرف تا پہ جو ہے تنوین نہیں ہے، ایک پیش ہے. یہ خصوصیت مضاف کی ہے، اس پہ الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھ لیے العطلہ نہیں ہے اور جو ہے عطلتن بھی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ عطلتو اتنا ہی ہے. تو زیادہ میں اس پہ اور ہندی کی چندی نہیں کرتا کیونکہ بور نہ ہو جائے آپ، بس سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ. پھر مضاف الیہ پہ دیکھیے الصیف ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے. اس کو دیکھیے آپ، تو اس پہ شروع میں الف لام ہے، مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے، یہاں پہ ہے موجود الف لام. اور اس کے آخری حرف پر جر یعنی زیر ہوتا ہے یا زیر پایا جاتا ہے، الصیفی ہے. تو یہاں پر بھی آخری حرف پہ جو ہے زیر پایا جاتا ہے. تو مضاف الیہ پہ الف لام بھی آتا ہے اور آخری حرف کو زیر ہوتا ہے. یہ کنڈیشن یہاں پر فلفل ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اب ہر لفظ کو میں ہندی کی چندی نہیں کرتا، میں آپ کو یاد دلا دیا کہ ہم یہ سب پڑھ کے گزرے ہیں. اب دیکھنا کیا ہے، عطلتن، یہ عطلہ جو ہے عطلۃ الصیفی میں عطلہ کا لفظ کیا ہے؟ آخری حرف اس کا
تا ہے، اور یہ تا کیا علامت ہے؟ گولتا جو ہے تائے تانیث ہے یہ، تو تائے تانیث کی وجہ سے یہ لفظ مؤنث ہے، تو اب اس کی خبر جو لائیں گے آپ، یہ عطلۃ الصیفی تو مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کو جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، جملے میں مبتدا بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی خبر لا رہے ہیں۔ مبتدا اور خبر یعنی جملے اسمیہ خبریہ جو ہے، جو ہم اب تک پڑھ رہے ہیں، تو وہ اب تک جو ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور بہت آہستہ آہستہ مول صاحب جو ہے لے کے جا رہے ہیں ہم کو آگے، بہت بتدریج، بہت گریجول، بہت ہی آہستہ آہستہ ہم کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے خبریہ، اس میں مبتدا جو ہے اسم ہو سکتا ہے، مبتدا جو ہے جو ہے اس میں اشارہ ہو سکتا ہے، مبتدا جو ہے ضمیروں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب ہم پڑھے تھے۔ ہاذا سے، ذالکا سے جملے شروع ہو سکتے ہیں، ہاذیہی اور تلکا سے جملے شروع ہو سکتے ہیں، اور جو ہے ایسی ہی اب یہاں پر مرکب اضافی کو جو ہے مبتدا بنایا جا رہا ہے، جملہ اس سے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملہ شروع کیا جا رہا ہے مرکب اضافی سے۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہم پڑھے بھی ہیں، اور اس سے جو جملوں میں اس کا استعمال ہوا ہے وہ بھی ہم پڑھے ہیں۔ اب یہاں پر خاص طور سے جو ہے مضاف میں تانیث، یعنی کہ مرکب اضافی کا جو پہلا جز مضاف ہے وہ مؤنث رہے گا، اور مضاف مؤنث اگر رہے، یاد رکھنا کیا ہے، مضاف اگر مؤنث ہے تو اس کی خبر مؤنث ہی لائیں گے۔ جیسا عطلۃ الصیفی میں عطلہ جو ہے مؤنث ہے، تو عطلۃ الصیفی کا ترجمہ کیا ہوا؟ گرما کی چھٹی۔ تو عطلہ مؤنث ہے تو آپ گرما کی چھٹی لمبی ہے بولنا ہے تو طویل نہیں بولیں گے، طویلتن بولیں گے۔ عطلہ کو دیکھ کے عطلہ کے آخری حرف کو دیکھیں گے آپ، تو ہم کو دیکھنے سے معلوم ہو رہا کہ یہ مؤنث ہے، اس میں تائے تانیث پائی جاتی ہے، گول تا آ گیا ہے، تو ہم جو ہے طویل نہیں بولیں گے، طویلتن بولیں گے۔ عطلۃ الصیفی طویلتن، گرما کی چھٹی لمبی ہے۔ ویسی عطلۃ الشتائی، قصیرن بولے تو غلط ہو جائے گا، قصیرتن بولیں گے۔ عطلہ کو دیکھ کے ہم جو ہے خبر لا رہے ہیں۔ اب جہاں پر بھی مضاف جو ہے مذکر ہو جائے گا تو ہم خبر بھی مذکر لائیں گے، اور جہاں پر بھی مضاف مؤنث رہے گا تو ہم خبر بھی مؤنث رکھیں گے، اتنا یاد رکھنا ہے۔ اور پھر سے ہم جو ہے پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، عطلۃ الصیفی طویلتن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی اگر جو ہے پلے نہیں پڑ رہا یا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، برابر میرے کو روک دیجئے، ہم جو ہے پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بیٹے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بھاگنا ہرگز ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بات یاد رکھیے۔ ماشاءاللہ جو ہے 6 لوگ جو ہے موجود ہیں، آپ تمام غور سے سن رہے ہیں، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ غور سے سنیے، ہمارے مشکلات جو ہے آگے ہم جیسا جیسا اسباق میں بڑھتے جا رہے ہیں، آگے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں، ہمارے مشکلات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم کو بہت ہی غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہم کو جب سمجھ میں آئے گا تبھی ہماری دلچسپی برقرار رہے گی اور ہم آگے مزید بڑھ سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو میں ابھی گفتگو کیا ہوں
بہت ہی سادہ سیدھا انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کیے ہیں، اور کچھ زیادہ جو ہے ٹرمز استعمال کر کے یا اور کوئی تفصیلات میں جا کے پریشان ہوئے ہیں نہ ہو جو ہے کرے ہیں کسی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کلیئر ہے. پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. عطلۃ الصیفی طویلۃ، گرما کی چھٹی لمبی ہے. عطلۃ الشتاء قصیرۃ، سرما کی چھٹی چھوٹی ہے. قراءۃ التلمیذ جیدۃ، شاگرد کی پڑھائی بہت اچھی ہے. کتابت التلمیذ ردیۃ، شاگرد کی لکھائی کتابت یا شاگرد کا خط بہت ہی خراب ہے. اور دروس الکتابی مفیدۃ، یہاں دیکھیے آپ، درس کی جمع دروس، رسم کی جمع رسوم، ثمر کی جمع اسمار، زہر کی جمع اظہار، یہ جو آ رہی ہے تو یہ چیزوں کی جو ہے جمع ہے. اور چیزوں کی جمع کے لیے ہم خبر لائیں گے تو واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے. اسی لیے دروس الکتابی کا ترجمہ کیجئے، پہلے کتاب کا کریں گے اور بعد میں دروس کا، یعنی کتاب تو کتاب ہے، پھر دروس یعنی اسباق، اور بیچ میں کتاب اور اسباق کے بیچ میں اضافت مناسب لگائیے تو ہو گیا کتاب کے اسباق، دروس الکتابی. مفیدتن، مفید ہیں، مفیدن نہیں بولیں گے، چیزوں کی جمع ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ لا رہے ہیں اس کی خبر دینے کے لیے. رسوم الکتابی جمیلتن، کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں. اسمار الحدیقتی کثیرتن، باغ کے پھل زیادہ ہیں. ازہار الحدیقتی قلیلتن، باغ کے پھول کم ہیں. حدیقۃ المدینتی جمیلتن، شہر کا باغ خوبصورت ہے. نزہۃ الصباحی، صبح کی تفریح مفیدتن، مفید ہے. نزہۃ الصباحی مفیدتن، صبح کی تفریح مفید ہے. مدینۃ لندن کبیرۃ، لندن کا شہر بڑا ہے. مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ، حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے. اکل بنت تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ لا کل بنت لیست بھی تلمیذۃ، نہیں ہر لڑکی شاگردہ نہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مؤنث کے جو ہے اس میں قدم رکھ لیے ہیں ہم، اور اب یہاں پر اس کے لحاظ سے جو ہے یہ لیسا کا جو ہے پورے جو ہے 14 صیغے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم صرف لیسا استعمال کر رہے تھے، اب لیست بھی استعمال کریں مؤنث کی مناسبت سے. تو اس لیے اکلو بنتن تلمیذتن، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ لا، یعنی تلمیذن یا تلمیذتن جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، تلمیذن جو ہے بوائے اسٹوڈنٹ، تلمیذتن گرل اسٹوڈنٹ. کل بنتن تلمیذتن، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ لا کل بنتن لیست بتلمیذتن. مؤنث ہونے سے لیسا نہیں بولے بلکہ لیست بتلمیذتن. لا کل بنتن لیست بتلمیذتن، نہیں ہر لڑکی شاگردہ نہیں. جی بسم اللہ. پھر سے دوسرے صفحے پہ سبق کے آ جائیے، یعنی کہ 12واں صفحہ. هذه الدروس مفیدۃ، کیا یہ سبق مفید ہیں؟ یہ اسباق مفید ہیں، کیا یہ اسباق
مفید ہیں. نعم هذه الدروس مفیدۃ. ہاں یہ اسباق مفید ہیں. اتلک الدروس صعبۃ. کیا وہ اسباق مشکل ہیں؟ لا تلک الدروس لیست بصعبۃ. نہیں وہ اسباق مشکل نہیں ہیں. تو یہ لیست بھی صعبۃ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ چیزوں کی جمع ہونے کی وجہ سے کیا کرے اس کے واسطے مؤنث واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرے اس کی خبر واحد مؤنث لائے. اس طریقے سے یہ سبق تو متن درس ہو گیا ہے اور اب ہم جو ہے اسئلہ کوشچن اینڈ آنسرس کر لیں گے اور رک جائیں گے اور دوسری نشست میں انشاءاللہ ترجمہ کرو کریں گے. چلیے ہمارے فجرا پاشا مانیٹر کریے ذرا اسئلہ. یہ کوشچن اینڈ آنسرس ہیں عربی میں پوچھا جا رہا ہے عربی میں جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے مدینۃ لندن صغیرۃ. کیا جو ہے لندن کا شہر چھوٹا ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ ہم کو بولنا ہے نہیں لندن کا شہر بڑا ہے چھوٹا نہیں. تو ہم کیسے بولیں گے وہ بولیے. نہیں تو حرف انکار لا لئیے. نہیں لا. لا لندن کا شہر بڑا مدینۃ ہے بولیے. لندن لاس مدینہ دانا لندن لا صغیرۃ کبیرۃ. مدینہ لندن بولیے آپ. کبیرۃ بڑا ہے بولیے پہلے. ہاں اچھا مدینۃ لندن انہوں سوال کیا کرے مدینہ لندن صغیرۃ. کیا لندن کا شہر چھوٹا ہے؟ تو ہم کیا بولیں گے پہلے نہیں لندن کا شہر بڑا ہے. بڑا ہے پہلے ایسا بولیں گے جی. تو لا مدینہ لندن کبیرۃ. کبیرۃ. جی. اس کے بعد پھر ہم بولیں گے چھوٹا نہیں. لا صغیرۃ. بالکل صحیح. اب اسی کو لیسا کے استعمال سے بھی جو ہے بولیے آپ. لا مدینۃ لندن کبیرۃ لا صغیرۃ. تو بول دی ایک بار. پھر اس کے بعد لیسا کا استعمال کرنا ہے چھوٹا نہیں بولنے کے لیے. چھوٹا نہیں بولنے کے لیے آپ بغیر لیسا کے لا صرف لا کا استعمال کرے تو آپ کیا بولیں لا صغیرۃ بولے. صغیرۃ. جی. اب لیسا کا جو ہے کیا کرنا ہے آپ کو صغیرۃ ہے صغیر نہیں ہے. اگر صغیر ہوتا تو لیسا بھی لیس. صغیرین بولتے تھے. جی. اب جو ہے صغیرۃ کی مناسبت سے بولی لیست بھی صغیرۃ. ال- ہاں تو بات لا. سمجھ میں آئی جی. جی. جی ہاں. اب مدینہ لندن صغیرۃ تو آپ بولیں گے لا لا مدینہ مدینۃ لندن لندن کبیرۃ کبیرۃ لیست صغیرۃ. لیست بھی صغیرۃ. لیست بھی صغیرۃ. بہت اچھے یہ ہو گیا. دوسرا سوال مدینہ حیدرآباد کبیرۃ. کیا حیدرآباد کا شہر بڑا ہے؟ تو ہم کو بولنا کیا ہے نہیں حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے بڑا نہیں. ایسا بولنا ہے ہم. تو ہم کیا کریں گے لا مدینۃ حیدرآباد ہاں مدینہ کبیرۃ حیدرآباد وہ حیدرآباد پورے اس کے اعراب کا اظہار کر لیجیے.
لا مدینۃ حیدرآباد کبیرۃ صغیرۃ، صغیرۃ لا کبیرۃ. برابر. لا کبیرۃ یا لیسا کا استعمال کرے تو لا لا مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ صغیرۃ، لیست برابر. لیست بھی بی کبیرتن برابر. لیست بھی کبھی روتن، بھی کی وجہ سے بی کبیرتن. لیست بھی. ہاں ویری گڈ، بہت اچھے پاشا، بہت اچھی کوشش. عطلۃ الشتائی طویلۃ، کیا پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ عطلۃ الشتائی سرما گرما کی کا چھٹی. چھٹی. صیف جو ہے گرما ہے، شتا جو ہے سرما ہے. تو انہوں پوچھ رہے ہیں عطلۃ الشتائی، کیا سرما کی چھٹی طویلتن لمبی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سرما کی چھٹی چھوٹی ہوتی، سرما بڑی مطلب نہیں ہوتی. ہمیں ٹھنڈک کا موسم. ہاں ٹھنڈا، ٹھنڈا موسم، سردی کا موسم، یعنی بیچ میں جو سمر ویکیشن نہیں بلکہ ونٹر ونٹر ویکیشن جو ویکیشن. ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا، سمر ویکیشن بڑا ہوتا. جی. جی. کیا لا تو ہاں عطلۃ عطلۃ الشتاء عطلۃ الشتائی طویلۃ، کیا سرما کی چھٹی لمبی ہوتی ہے؟ نہیں. لا عطلۃ الشتاء لا عطلۃ الشتاء صغیرۃ عطلۃ الشتائی، عطلۃ الشتائی، عطلۃ الشتاء صغیرۃ لا طویلۃ. برابر. یہ قصیر بولنا ہے، لا قصیرۃ. یعنی ہاں قصیرۃ لا طویلۃ، یہ ہو گیا. یا لیسا کے استعمال کے ساتھ بولے تو لیست بھی لیست بی قصیر طویلۃ. طویلۃ. جی. چلیے، عطلۃ الصیف قصیرۃ، کیا گرما کی میں چھٹی بولوں چھوٹی ہے؟ جی بسم اللہ. عطلۃ الصیف قصیرۃ، کیا گرما کی چھٹی چھوٹی ہے؟ نہیں جی برابر. تو لا عطلۃ الصیف طویلۃ لیست بہت بقصیرۃ. بہت عمدہ بشا، بہت عمدہ. لا عطلۃ الصیف طویلۃ لیست بقصیرۃ، نہیں گرما کی چھٹی لمبی ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی. بہت اچھا. اس کے بعد کا جو ہے سوال ہے نزہۃ الصباح مفیدۃ، کیا معنی ہے؟ نزہۃ تفریح کو بولتے ہیں، سیر سپاٹے اور تفریح کے لیے نزہۃ کا لفظ ہے. نزہۃ الصباح، صبح کی سیر یا صبح کی تفریح. مفیدۃ، مفید ہے، کیا صبح کی کیا تفریح صبح مفید ہے؟ کی تفریح مفید ہے؟ نعم نزہۃ الصباح مفیدۃ. بہت اچھے پاشا، واہ واہ واہ. اس کے بعد کا سوال ہے کل بنت صغیرۃ، کیا مطلب کیا ہوا؟ ہر کیا ہر لڑکی لڑکی چھوٹی ہے؟ شاگردہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے کیا؟ جی. صغیرۃ ہے نا بھائی؟ جی اچھا، تلمیذ نہیں ہے یہاں صغیرۃ پر، تلمیذ کچھ بھی نہیں ہے. جی. جی جی جی. کل بنت کیا صغیرۃ، ہر لڑکی چھوٹی ہے؟ چھوٹی ہے. جی. لا لا کل بنت لیست بصغیرۃ. لیست بھی صغیر، جی بہت اچھا. لا کل بنت لیست بھی صغیرۃ، نہیں ہر لڑکی چھوٹی نہیں، چھوٹی نہیں ہے. کل تلمیذ مجتہد، کل تلمیذ مجتہد، کیا ہر شاگرد محنتی ہے؟
اکل نعم تلمیذ مجتہد. نعم كل تلميذ مجتهد مجتہد. جی مجتهد یہ پازیٹیو نعم آنسر. جی جی نیگیٹو بھی لا آپ دیں. كل تلميذ لا كل تلميذ ليس بمجتهد بہت عمدہ. دیکھیے آپ مذکر کے لحاظ سے آپ پھر مذکر کا صیغہ رکھے. بہت عمدہ. لا کلو تلمیذ لیس بمجتہد. بہت خوب. اتلک الدروس صعبۃ. کیا وہ اسباق مشکل ہیں؟ لا تلك الدروس سہلۃ ليست صعبۃ. بصعبة بہت عمدہ. لا تلک الدروس سہلۃ لیست بصعبۃ. نہیں وہ اچھا اسباق آسان سہلتن ہے. بھی بولنا ہے. جی ہاں وہ اسباق آسان ہے مشکل نہیں ہے. اس کے بعد کیف رسوم الکتابی. کتاب کی تصویریں کیسی ہیں؟ ہم کو بولنا ہے کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں. اس کے لحاظ سے رسوم بولنا. کتابی رسوم الکتابی جمیلتن. بہت عمدہ. بہت عمدہ. واہ جمیلتن واہ ہے واہ. کیا؟ رسوم الکتابی جمیلتن. کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں. اب مکہ تو قریبتن. دیکھیے یہ ایک خاص اسم ہے یہ. اور مکہ جو ہے اس پہ ہم آئندہ کبھی مناسب موقع پہ کلام کریں گے. فی الوقت تو اتنا ہی یاد رکھ لینا ہے کہ مکہ تو رہتا ہے. مکتن کبھی نہیں ہوتا. اس پہ تنوین نہیں آتی کبھی بھی. الف لام بھی نہیں آتا. یہ یاد رکھ لینا ہے. باقی جو ہے جہاں پر زیر لینا ہے وہاں پر زبر لے گا. جیسا ابھی آپ دیکھیں لندنی نہیں بولے ہم حیدرآبادی نہیں بولے. حیدرآبادہ اور لندنہ بولے. مدینہ تو لندنہ مدینہ تو حیدرآباد. ویسی یہ جو ہے جہاں پر زیر لینا ہے وہاں پر زبر لے گا. تو اب مکہ تو قریبتن. کیا مکہ قریب ہے؟ اب ہمارے سے تو لا مکہ دور ہی ہے. مکہ لا مکہ ہاں مکہ بعید تو بعیدتن. جی بعیدتن لیست بقریبۃ. بہت عمدہ پر. لا مکہ تو بعیدتن لیست بقریبتن. نہیں مکہ دور ہے قریب نہیں ہے. اس طریقے سے پاشا الحمدللہ یہ ہمارا یہ سیشن اچھا رہا. اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں ہماری دلچسپی قائم رہ رہی تو الحمدللہ ہم جو ہے انشاءاللہ کامیابی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں. اللہ چاہا تو کہ ہم کامیابی سے جو ہے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ آگے کا جو وہ ہے یہ سیشن جو ٹرانسلیشن کا ہے ترجمہ کرو کا یہ آئندہ نشست میں ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اسی پہ جو ہے اکتفا کرتے ہوئے دعا پہ جو ہے اختتام کرتا ہوں. ربی اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.